بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یا ایھا الذین اسلموا کہہ کر اللہ نے خطاب نہیں فرمایا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تقریباً 90 جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک براہ راست اس امت کے ایمان والوں کو مخاطب بناتے ہیں۔ ایک جگہ بھی یا ایھا الذین اسلموا نہیں فرمایا۔ جتنے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے اللہ پاک نے اسلام پر نہیں کیے ہیں، ایمان پر کیے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز بھی اگر اللہ کے وعدوں میں سے نظر نہیں آتی تو ہمیں بار بار سوچنا ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں ایمان ہوگا ہم دنیا کی حکومت تمہیں دیں گے۔ اگر آج مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار نظر نہیں آتا تو ہم نے 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ہمارے ایمانی تقاضے پورے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ننجی الذین آمنوا ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو نجات دلوایا کرتے ہیں۔ رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہر رسول کی بات مٹ جائے، ہزاروں بندے کوشش کرنے والے، ہر رسول کی بات نہ چلے، شیطان بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے۔ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتا تھا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی ہے۔ اگر قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی ہے۔ اگر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کی حفاظت کی ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، جیسے ہم رسولوں کو نجات دیا کرتے ہیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ اگر آج ہمیں نجات کے نقشے نظر نہیں آتے، اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چاہے ہمارا گلا پکڑ لے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے ایمانی تقاضوں میں بہت کمی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تمہیں بلند رکھا جائے گا۔ اگر آج بلندی نہیں ہے تو ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ہمارے ایمانی تقاضوں میں کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست بن جاتے ہیں ایمان والوں کے۔ اور اللہ جب دوست بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں یہ کرتا ہوں کہ اندھیریوں سے نکالتا رہتا ہوں، روشنیوں کی طرف لے جاتا رہتا ہوں۔ اگر آج ہم امت مسلمہ کو ہزاروں گمراہیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہم سے دوستی نہیں لگائی ہوئی، اللہ ہمارے ہاتھ کو پکڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، میں اس کو بہترین قسم کی زندگی دوں گا۔ اگر آج امت مسلمہ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکی ہے، ہماری زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں، اگر ہماری میاں بیوی کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اگر ہماری اولادیں کھڑے ہو کر ہمارا گریبان پکڑ رہی ہیں، اگر ہماری زندگی کے اندر مصائب ہی مصائب ہیں، تو اللہ کا وعدہ تو اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ایمانی تقاضے ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ایمانی تقاضے ہوتے اللہ بہترین قسم کی زندگی ضرور نصیب فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، میں ایمان والوں کی مدافعت خود کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے ہماری مدافعت نہیں ہو رہی ہے تو 1000 دفعہ سوچنا ہے کہ ہمارے ایمانی تقاضوں کے اندر بہت کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ اگر آج مسلمان صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے، رد ہو جاتی ہے۔ مسلمان عمرے میں جا کر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر روتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حج والے جاتے ہیں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں چیخیں نکل جاتی ہیں، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہمیں سوچنا ہے، اللہ پاک کے وعدے اللہ کبھی نہیں چھوڑا کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کی صفت ہے۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمارے ایمان میں بہت کمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ ابن عباس ساتھ تھے۔ چلتے ہوئے ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے، یہ 2 حضرات پیچھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ بادل آئے اور سخت بارش شروع ہو گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اصرف عنا اذاہا، اے اللہ اس بارش کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ بارش کے اندر چل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ایک قطرہ بھی اوپر نہیں گرتا، کپڑے خشک ہیں۔ چلتے چلتے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کپڑے سارے بھیگے ہوئے۔ کہا بھائی تم کس راستے سے آئے؟ جس راستے سے میں یہاں پہنچا ہوں اس میں تو بڑی بارش تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ جی بارش تو ہمارے راستے میں بھی تھی۔ ابی بن کعب نے جب بارش شروع ہوئی تو یہ کہہ دیا تھا اللہم اصرف عنا اذاہا، اے اللہ اس بارش سے بچا لینا، اس کی تکلیف سے بچا لینا۔ بارش ہوتی رہی، دائیں بائیں گرتی رہی، آگے پیچھے گرتی رہی، سر کے اوپر ایک قطرہ بھی نہیں گرا، کپڑے بالکل گیلے نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الا دعوتم لنا معکم، اللہ کے بندوں جب دعائیں کرنی تھی تو مجھے بھی ساتھ شریک کر لیا ہوتا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تمہاری دعائیں قبول کریں گے اگر ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے حضرت علاء ابن حضرمی ایک صحابی ہیں، ان کو بحرین کی طرف روانہ فرمایا، میں بھی ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے بیابان اور میدان کے اندر سے ہمارا گزر ہوا۔ گرمی کے دن تھے، پانی ختم ہو گیا، کہیں ہمیں پانی کا کوئی کنواں نظر نہیں آیا۔ حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پانی کی بڑی قلت ہے، بڑی تکلیف ہے، جانور پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ فصلی رکعتین ثم دعا، اسی وقت مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی، اور دیکھتے دیکھتے بادل آئے اور اتنا برسے ہیں کہ ہماری پانی کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ پھر چلتے چلتے آگے سمندر آ گیا، ہم نے آگے جانا تھا۔ حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیکھا اور کہا سم اللہ فاقتحموا، بسم اللہ پڑھو اندر گھس جاؤ۔ فسمینا واقتحمنا وعبرنا وما بلل الماء اسفل خفاف ابلنا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پورے کا پورا لشکر پانی کے اوپر ہم اپنے گھوڑوں کو، اپنے اونٹوں کو ڈال دیا اور پانی کے اوپر چلتے رہے، ہمارے اونٹوں، ہماری سواریوں کے پاؤں کا نیچے کا حصہ بھی گیلا نہیں ہوا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تمہاری دعائیں قبول کریں گے اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہوگا۔ اللہ پاک کے 20 نہیں 100 وعدے جو ہیں وہ ایمان پر ہیں، اسلام پر نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے خطاب جو کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا ہے، یا ایھا الذین اسلموا کہہ کر نہیں کیا۔ اس امت میں اسی وجہ سے اس کے بعد 2 طرح کے فتنے پیدا ہوئے۔ ایک فتنہ ان دنوں میں ہی پیدا ہو گیا جن دنوں میں یہ 72 فرقے پیدا ہوئے تھے، جن کو حضرت
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بالکل صحابہ کے دور کے بعد جو دور آیا وہ 72 کے 72 اس زمانے میں پیدا ہو گئے۔ ایک فرقے کا نام تھا باطنیہ فرقہ۔ انہوں نے کہا چونکہ سارے وعدے ایمان پر ہیں، اللہ کا خطاب ایمان کی صورت میں ہے، لہٰذا ظاہری طور پر نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں، معاذ اللہ، یہ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ ظاہری طور پر نماز روزے کی ضرورت نہیں، نماز تو اس لیے تھی کہ آدمی اللہ پاک کے ساتھ مناجات کر سکے، اللہ کی قدرت کو سوچ سکے، اس کے لیے رکوع سجدہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لاہور کے اندر بھی ایک بے حیا ایسا تھا، کرسی پر بیٹھ جایا کرتا اور سر جھکا کر کہتا میں نے نماز پڑھ لی۔ اس لیے کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بندہ اللہ کی عظمت کو سوچ سکے، میں نے سر جھکا کر سوچ لیا، مجھے کیا ضرورت ہے 2 رکعت پڑھوں، 4 رکعت پڑھوں، رکوع کروں، سجدہ کروں، قیام کروں، جلسہ کروں، مجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو ایک فتنہ ایسا پیدا ہوا جس کا نام باطنیہ تھا، جس نے ایک ایک حکم کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ اصل مقصد تو اندر ٹھیک ہونا ہے۔ اور دوسرا گمراہ فرقہ، آج بھی ان کی کثرت ہے، بہت سارے بندے ایسے ہیں خود ساختہ گمراہ قسم کے پیر، جن کا کہنا یہ تھا کہ بندہ شریعت پر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شریعت کی ضرورت نہیں رہتی، بندہ حقیقت اور معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں یہ بات موجود ہے۔ 5 سال کی عمر تھی، 6 صدی کے بزرگ ہیں، 5 سال کی عمر تھی تو یتیم ہو گئے، ماں سوت کاٹ کاٹ کر ان کو پالتی تھی، اور کبھی کبھی فاقہ ہو جاتا تو ماں کہتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ جیسے جسم کو پالنے کے لیے اللہ نے بہت ساری فصلوں کو پیدا کر دیا، کبھی کبھی اللہ بھوکا رکھتے ہیں تاکہ صبر اندر آ جائے، اللہ سے خوش رہنا آ جائے، تقدیر پر راضی رہنا آ جائے، یہ روحانی طور پر ہماری غذا ہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن ہی کے اندر، چونکہ اس زمانے کے اندر لوگ کھیتی باڑیاں کرتے تھے، بیلوں کو پکڑ کر صبح صبح اپنے کھیتوں میں نکل جاتے، میں نے بھی بیل کی دم کو پکڑا اور نکل جانے لگا تو اس نے مجھے میری طرف دیکھ کر بیل نے کہا کہ عبد القادر تو اس لیے نہیں پیدا ہوا، اللہ نے تجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ کہا میں اس کو چھوڑ کر اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، میں نے اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کر مجھے میدان عرفات دکھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو محنت کی ہے، واقعات بہت لمبے چوڑے ہیں، 25 سال تک فرماتے ہیں کہ میں جنگلوں میں رہا ہوں، اور 40 سال تک میں نے عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھی ہیں، اور 3 دن سے لے کر 40 دن تک میں نے فاقہ کئی دفعہ برداشت کیا ہے، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، جنگلوں میں پھرتے ہوئے انتہائی بھوک اور پیاس کی حالت میں، سخت گرمی تھی، اتنے میں دیکھا کہ اللہ پاک نے بارش برسائی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، بارش برسی، میں نے پانی پونی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بادلوں کے اندر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، اور میں نے تیرے لیے سارے احکامات ختم کر دیے، آج کے بعد تجھے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، میں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور میں کہا شیطان میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ظاہری عبادت تو اللہ نے اپنے نبی سے ختم نہیں کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آخر تک نماز بھی، روزہ بھی، ہر چیز، ہر حکم کو ظاہری طور پر بھی ادا کرتے رہے۔ یہ ظاہری طور پر احکامات ختم کرنے والا سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کہا کہ اسی میدان کے اندر میں 70 کو گمراہ کر چکا ہوں، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں نے کہا نہیں، یہ تیرا دوسرا حملہ ہے، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔